السلام علیکم ویورز، میں سید محمد عارف آپ کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل محمد عارف میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے پچھلے ویلاگ میں اس موضوع پر بحث کی گئی تھی کہ کیا اسلام پر عمل کرنا آسان ہے یا مشکل۔ جہاں پر اس پہلو پر بحث کروں گا کہ کن حالات میں مسلمانوں کے لیے اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے اور کن حالات میں مسلمانوں کے لیے اسلام پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ یہ بہت ہی اہم اور باریک نقطہ ہے جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں بھی اچھی طرح واضح کیا ہے۔ یہ نقطہ ہمیں تاریخ کا مطالعہ کرنے سے بھی واضح طور پر ملتا ہے۔ مسلمان کے لیے اسلام پر عمل کرنا اس وقت مشکل ہو جاتا ہے جب کافروں کی موافقوں کی حکومت ہو، ظالم کی حکومت ہو، خباثت غالب ہو، لوگوں کے دلوں میں خدا کا خوف نہ ہو، مال و جاہ کی چاہت کا غلبہ ہو، یعنی فحاشی ہو، فساد ہو، وعدہ خلافی ہو، وعدہ خلافی معمول بن جائے، امانت میں خیانت عام ہو جائے، ملاوٹ ہو، رشوت ستانی ہو، سود ہر جگہ رائج ہو، شراب نوش ہو، جوا ہو اور ہر قسم کے منکرات عام ہو۔ یاد رکھیے ویورز، انسان کے لیے معاشرہ ایک ضرورت ہے۔ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے، یعنی انسان کے لیے معاشرے سے باہر الگ تھلگ رہنا بہت مشکل ہے۔ انسان کے لیے معاشرہ ایسے ہی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی۔ تھوڑا عرصہ تو انسان معاشرے سے کٹ کر رہ سکتا ہے، زندگی گزار سکتا ہے، لیکن مستقل کٹنا بڑا مشکل کام ہے۔ پھر یہ رہبانیت کا درس اسلام نہیں دیتا۔ ہاں، ایمان بچانے کے لیے معاشرے سے کٹنا جیسے اصحاب کہف نے کیا وہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ ایمان پر ہماری ابدی زندگی کا دارومدار ہے، اس سے ہی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کو بچانے کے لیے تھوڑے دنوں یا چند ماہ کے لیے معاشرے سے کٹنا بہتر ہے، لیکن اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ایسے ماحول کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی تطبیق دین کے عمل سے اپنی پوری کوشش کرے کہ معاشرے کی اصلاح ہو جائے۔ یہ اس دنیا کے فلاح کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ جب ہدایت کا نور پھیلے گا، حق و باطل کی پہچان آسانی سے ہو سکے گی، خدا خوفی عام ہوگی، تو دین اسلام پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کو نہ کریں بلکہ اپنے ہی اسلام کو لے کر مطمئن ہو جائیں اور دوسروں کی فکر نہ کریں تو حالات وقت کے ساتھ ساتھ خراب ہوتے چلے جائیں گے اور اسلام پر عمل کرنا مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے سختی یہ انبیاء کرام کا کام ہر کلمہ گو پر فرض ہے، اور یہ ختم نبوت پر ایمان کا عملی ثبوت ہے۔ پھر یہی عمل ہے جس کے کرنے سے ایمان مضبوط سے مضبوطہ ہوتا ہے، یعنی یہ ایمان بنانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے لیے تبلیغی ساتھی بڑی اچھی مثال دے کرتے ہیں کہ اگر ایک ہیرا گندی نالی میں پڑا ہو تو آپ اس کو صاف کرنے کے لیے ٹنوں پانی کئی بالٹیاں اس پر ڈالتے رہیں، لیکن اس کو نالی سے نہ نکالیں تو وہ پاک نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس ہیرے کو گندی نالی سے نکال کر ایک گلاس پانی سے بھی اچھی طرح صاف کر دیں، دھو دیں، وہ چمکنے لگے گا۔ ہر ایک مسلمان بلکہ ہر ایک انسان ہیرا ہے، اس کو صاف کرنے اور چمکانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے اس انسان کو اس معاشرے سے جس میں وہ ہر جگہ خفان سے غالب نظر آتی ہے، لالچ نے انسانوں کو اندھا کیا ہوا ہے، اپنے حقیقی معبود سے بالکل غافل کر دیا ہے، اور ہر ایک انسان اس دھوکے میں مبتلا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی ہمیشہ کی ہے اور یہ مال جو میرے پاس ہے وہ ہمیشہ میرے پاس رہے گا، اور یہ بھول گیا ہے کہ ایک دن اس مال کا ہمیں حساب دینا پڑے گا، کیسے کمایا تھا اور کیسے خرچ کیا۔ مال سے کام بننے کا فاسد یقین بندوں کے دلوں میں گھر کر گیا ہے۔
حالانکہ یہی مال کبھی کبھی کیا بلکہ اکثر بڑی تباہی کا باعث بنتا ہے. جیسے مال کی زیادتی سے اولاد قائل وجود، نالائق اور محنت سے جی چرانے والی بن جاتی ہے، والدین کے لیے مستقل وبال بن جاتی ہے، نافرمانی ان کی سرشت میں پڑ جاتی ہے. وہی والدین جنہوں نے عمر بھر ان کے لیے حرام مال جمع کیا ہوتا ہے، ان کے لیے وہ ایک مستقل عذاب کا باعث بن جاتی ہے. تو یہ ثابت ہوا کہ مال کی فراوانی خوشحالی کا باعث نہیں بنتی، بلکہ اکثر عذاب کا باعث بنتی ہے. ویورز، جب انسان کا ایمان بنتا ہے تو اسلام پر عمل کرنا اس کے لیے اللہ آسان بنا دیتا ہے. لیکن ایمان بنانے کا بہت ہی آسان طریقہ تطبیق کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. یہ نہ صرف ہمارے اعمال نامے کو نیکیوں سے فاضل کرنے کا آسان طریقہ ہے، بلکہ اپنا ایمان بنانے کا بھی آسان طریقہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کی اصلاح اس کار کے بغیر ہو بھی نہیں سکتی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کلمہ طیبہ مومنوں کو ہمیشہ پر نفع دیتا ہے، جب تک کہ وہ اس کے حقوق سے استغفار نہ کرنے لگے. صحابہ کرام نے پوچھا استغفار کرنے کا اس سے کیا مراد ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جب تک بندہ دوسروں کو برائیوں سے روکتا رہتا ہے، نیکیوں کا حکم کرتا رہتا ہے، اس کلمے کا حق ادا کرتا رہتا ہے، اور جب یہ کام چھوڑ دیتا ہے تو اس نے کلمے کے حق سے استغفار کیا، یعنی کلمے کا حق ادا نہ کیا. جب اس کلمے کا حق ادا کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ جل شانہ کی مدد اس سے ہٹ جاتی ہے اور وہ بے یار و مددگار ہو جاتا ہے. اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ مسلمان اس کام کو سیکھیں اور ساری زندگی اس کو اپنا مقصد بنا کر گزاریں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر ایک شخص کسی نیکی کی کسی کو ترغیب دیتا ہے اور دوسرا شخص وہ نیکی کرے تو نیکی کا ثواب نہ صرف کرنے والوں کو ملے گا بلکہ اس نیکی کی ترغیب دینے والے کو بھی ملے گا. اس کو اللہ تعالیٰ پورا اجر ثواب دیں گے. اسی طرح فرمایا کہ میرے امت کا ایک دائی جب حساب کتاب کے لیے قیامت کے دن پیش ہوگا، اس کے اعمال نامے میں ہزاروں سالوں کے یہ نمازیں، روزے، صدقات، زکوٰۃ، حج، عمرے، ذکر، وظائف، قرآن کی تلاوت تک لکھی ہوگی. وہ حیرانگی سے اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ یا اللہ، اے میرے رب، یہ میرا اعمال نامہ تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ میری عمر تو بہت کم تھی، میں یہ تمام کام تو کر ہی نہیں سکتا تھا. تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ نہیں میرے بندے، یہ تیرا ہی اعمال نامہ ہے. تو نے میرے بہت سے بندوں کو نیکیوں کی ترغیب دی اور انہوں نے جو اعمال کیے وہ تیرے اعمال نامے میں بھی لکھے گئے. اس طرح تیرے اپنے اعمال کے علاوہ ان بندوں کے اعمال بھی لکھے گئے جو تیری ترغیب سے مسلمان ہوئے یا نیک اعمال کرنے لگے. اس طرح یہ تیرا اعمال نامہ نیکیوں سے اتنا بڑا کہ ہزاروں سالوں کے اعمال لکھے گئے. اس طرح میرے پیارے ویورز، ہم بھی اپنے اعمال نامے کو عادی کر کے ہمیشہ کے لیے بہت بڑے بڑے درجات کما سکتے ہیں. اسی طرح ایک اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اعمال کا دارمدار ان اعمال کو کرنے والے کی اس وقت کی نیت پر ہے جب وہ یہ اعمال کرتا ہے. اور جتنا اخلاص اور جتنی نیت اس میں، جتنی بڑی نیت اس میں اس عمل کو کرتے ہوئے اس کی ہوتی ہے، اتنا ہی بڑا اجر و ثواب اس کو اس عمل کا دیا جاتا ہے. اس حدیث کو سمجھنے کے لیے دو اور حدیث بھی میں ملاحظہ فرمائیے. اندازہ لگائیے کہ ہمارا کریم رب کس درجے رسول عطا ہے، کیسے دیتا ہے. ہمارے رسول ہے
بنی اسرائیل قحط سالی میں کے زمانے میں بنی اسرائیل میں قحط سالی کے زمانے میں قبل اول کی زیارت کے لیے ایک بنی اسرائیل کا بندہ اونٹ پر سوار ہو کر صحرا میں سفر کر رہا صحرا میں گرمی کے زمانے میں سفر کر رہا تھا. درمیان میں ایک نخلستان میں اس نے اپنے اونٹ کو جس پر وہ اس کو زیادہ راہ اور خوراک لدی ہوئی تھی ایک کھجور کے درخت کے ساتھ باندھ دیا اور وہیں درخت کے سائے میں آرام کرتے رہے. وہیں اسے نیند آ گئی اور وہ سو گیا. جب جاگا تو اس کے اونٹ پر سامان سمیت غائب تھا. بھوک پیاس اور گرمی سے برا حال ہو گیا. بھوک پیاس لگی تو قحط زدہ انسانوں کا خیال آیا اور ریت کے ٹیلوں بڑے بڑے ٹیلوں کو جو پہاڑ نما تھے دیکھا تو دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ کاش یہ ٹیلے غلے کے ڈھیر ہوتے اور میں ان کا مالک ہوتا تو میں کسی بھی اللہ کے بندے کو بھوکا نہ مرنے دیتا. اس خیال کا آنا تھا اللہ جل شانہ کی رحمت کو جوش آیا اور اللہ جل شانہ نے ایک فرشتہ ایک موٹے تازے اونٹ کے ساتھ جس پر زیادہ راہ اور خوراک کا ہتھیار لدا ہوا تھا بھیجا کہ جاؤ میرے بندے کو کھلاؤ اور اس کو قبل اول بھی چھوڑ کے آؤ اور اس کو اس بات کی خوشخبری بھی سنا دو کہ جو نیک نیت اس نے اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے اللہ کے قحط زدہ بندوں کو کھلانے پلانے کی تھی کہ دل میں کی تھی اللہ جل شانہ نے اس کے مطابق اس کو اس کا اجر اس کے اعمال نامے میں لکھ دیا کہ اس کو ملے گا. یعنی صرف نیت کرنے پر اللہ جل شانہ نے اس کی مدد بھی کی اور اجر کثیر بھی عطا فرمایا. سبحان اللہ. ایسے کریم رب سے نہ لینا بڑی نادانی کی بات. وہ تو بہانے سے دیتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کا ہر ایک بندہ اس کے پاس کامیاب ہو کر آئے اور وہ اس کو بڑی بڑی جنتیں ہمیشہ کے لیے عطا فرمائے. اسی طرح ایک حدیث میں فرمایا کہ 4 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ جس کو اللہ جل شانہ نے علم بھی دیا اور دولت بھی اور وہ اپنی دولت کو کثرت سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. ان کے لیے اجر عظیم ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا مگر دولت نہیں دی اور وہ پہلے قسم کے بندوں کو دیکھ کر دل میں تڑپتے رہتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی دولت ہوتی تو ہم بھی ان کی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرتے اور اجر عظیم کماتے. اللہ جل شانہ نے ان کو بھی پہلے بندوں کی طرح اجر عظیم عطا فرمائیں گے اور یہ ان کی نیت کے اخلاص کے بقدر ہوگا. تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ جل شانہ نے دولت تو عطا فرمائی لیکن علم نہیں دیا اور وہ اپنی دولت کو غلط کاموں میں شراب نوشی جوا اور وغیرہ وغیرہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں اور دنیاوی عیاشی مصروف رہتے ہیں. اللہ جل شانہ ان کو عذاب عظیم دے گا. چوتھے وہ ہیں جن کو نہ دولت دی نہ علم دیا اور اللہ اور وہ ہر وقت تیسرے قسم کے لوگوں کو تکتے رہتے ہیں اور دل میں اڑتے رہتے ہیں کہ کاش ان کے پاس بھی یہ دولت ہوتی اور وہ بھی تیسرے قسم کے لوگوں کی طرح عیاشی کرتے, جوا کھیلتے, شراب پیتے اور طرح طرح عیاشی کرتے. اللہ جل شانہ ان لوگوں کو بھی شدید عذاب دے گا. یعنی انسان کے نیک اعمال کے لیے اس کی نیک نیت ہی کتنی ضروری ہے اور اسی طرح بد اعمال میں اس کی نیت کا کتنا دخل ہے. ایک حدیث میں آیا کہ قیامت میں اعمال گنے نہیں جائیں گے بلکہ تولے جائیں گے اور جتنا زیادہ اخلاص ان اعمال میں ہوگا اتنا ہی بھاری
اور اجر کثیر اس کو دیا جائے گا۔ مثلاً بندہ ساری انسانیت کی فکر میں، ہدایت کی فکر میں ڈوبا رہتا ہے، بندہ ساری انسانیت کی ہدایت کی فکر میں ڈوبا رہتا ہے، کس کا یہ سارے انسانوں کو ہدایت مل جائے اور وہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں، اور اس کے لیے وہ اپنی کوشش بھی کرتا ہے۔ اس بندے کو یہ جو اجر ملے گا یہ بہت بڑا ہوگا، یہ سوچ پہ آنا اس سوچ پہ ہی اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم دیں گے۔ اب ذرا ویورز آپ سے گزارش ہے کہ ذرا دیکھیں کہ جب انسان کی یعنی ہمارے مسلمانوں میں کمی کس چیز کی ہے کہ ہم مسلمانوں میں اگر اخلاص و ایمان پیدا ہو جائے، ہم اخلاص کے ساتھ کام کرنے لگے، اللہ کا فضل و کرم اور رحمتیں بارشوں کی طرح برسیں گی اور کسی چیز کی کوئی کمی نہ رہے۔ ضرورت ہے فقط ایمان اور اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی۔ اللہ جل شانہ ساری امت مسلمہ کے ہر فرد کو یہ قیمتی دولتیں عطا جلد فرمائے اور انہیں دین کے داعی بنائے۔ یہی ہمارے تمام مسائل کا حل ہے۔ ویورز آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ بات سارے انسانوں تک پہنچے۔ جتنی عام ہوگی اور جتنی تیزی سے ہماری نیتیں، ہمارے مسلمان بھائیوں کی نیتیں ٹھیک ہوں گی، اتنی ہی تیزی سے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں خیر کہ ہمارے حالات کرنے کے ہمارے فیصلوں میں خیر آئے گا، جو ان کے بعد چھٹ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی برکت کرم بارش کی وجہ سے نہیں ہوگی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کہ ویڈیو میں آپ کو آپ کے لیے بناتا ہوں، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ یہ اس میں آپ اجر عظیم کما سکتے ہیں۔ یقیناً اس سے جتنے لوگ بھی جتنوں کو میں اعتقاد پیدا ہوگا، جتنے لوگوں میں ایمان پیدا ہوگا، وہ اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کو کرنے والا بنائے۔ بہت شکریہ۔